الرحیم۔ محترم حضرات، کل جو آیت تلاوت کی گئی ہیں سورہ سبا، سورہ فاتر، سورہ یاسین کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا غیر اللہ کے بارے میں، جو اللہ کے علاوہ جو خدا ہیں، چاہے مٹی کے ہو چاہے پتھر کے ہو، اور زمین اور آسمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیا بھی حق نہیں رکھ سکتے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے کچھ کر سکے۔ اور آگے بیان فرمایا شفاعت کے بارے میں۔ شفاعت کے معنی یعنی حشر کے میدان میں، وہاں پر حدیثوں میں بڑی تفصیل سے آیا کہ لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے ساتھ ایک ایک جگہ الگ الگ ٹولی میں کھڑے ہوں گے۔ گنہگار بندے پریشان ہوں گے کہ آج ہمارا کیا ہوگا۔ تمام مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کے کہیں گے اللہ تعالیٰ، اے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا پہلا پیغمبر بنایا، ہماری سفارش کیجیے، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اللہ کے سامنے آپ پہلے پیغمبر ہیں، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یہ میرے ہاتھ سے ہونے والا کام نہیں ہے، اب جاؤ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے، ان کی بڑائی، ان کی عہدہ وغیرہ بیان کریں گے، آپ ایسے بڑے پیغمبر ہیں۔ وہ بھی کہیں گے یہ میرے ہاتھ سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے تمام گنہگار کو ایک ایک پیغمبروں کے پاس بھیجا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت داؤد کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تمام پیغمبر ہر پیغمبر بن جائیں گے تمام لوگ۔ اس کے بعد آخری میں ایسا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے لوگ، اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اے اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں، ہم تمام پیغمبروں کے پاس گئے شفاعت کے بارے میں۔ شفاعت کے معنی گناہوں کی معافی طلب کروانا اللہ کے دربار میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبر کہیں گے تم جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی کی تعریف بیان کریں گے۔ تو اللہ کے نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے ہاتھ سے ہونے والا کام نہیں ہے، ہاں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی شفاعت کا حق دے گا، اتنا تو مجھے امید ہے۔ اللہ کے نبی باقاعدہ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سجدے میں گریں گے، اور سجدے میں گریں گے، تمام لوگ سجدے میں رہیں گے، اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے امید ہے کہ سجدے سے سب سے پہلے سر اٹھانے کا حکم مجھے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ کے نبی کیا چاہیے بتائیے، آپ سر اٹھائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ان گنہگار بندوں کو معاف کر دیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ فلاں کن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی، کن لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کن کے حق میں جہنم تھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنت لکھے گا، تو باقاعدہ پوری لسٹ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہے باقاعدہ شفاعت کریں گے، اے اللہ تعالیٰ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں۔ اس طرح سے شفاعت حشر کے میدان میں۔ بعض لوگ شفاعت کے معاملے میں ایک سمجھتے ہیں جو چاہے کرو دنیا میں، جو چاہے گناہ کرو، ہے ہمارے لوگ شفاعت کرنے والے عیسائی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ شفاعت کریں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو سولی پر لٹکا کر کے ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اسی طرح سے مسلمان بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ جو چاہے کرو، جو چاہے گناہ کرو، نبی ہیں شفاعت کرنے والے۔ حالانکہ اسی لیے جسے چاہے اللہ کے نبی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جن کا نام دے گا، جن کے نام کو باقاعدہ جو ہے لسٹ لگے گی، ان کو اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، لہٰذا یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر دوسرا مرحلہ نطفے سے، گندے خون سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، انسان کا جوڑا بنایا، کبھی کسی کو جو ہے لڑکا دیا، کسی کو لڑکے دیا،
اور اسی طرح سے آگے بیان فرمایا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی عمر دیا اور کسی کو بہت زیادہ عمر دیا. یہ تمام چیزیں اولاد کا دینا, لڑکے کا دینا, لڑکی کا دینا, عمر کا دینا, یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں دیا. اس میں کوئی بھی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے. لوح محفوظ میں باقاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں تم سب فقیر ہو, تم سب محتاج ہو, سب محتاج ہو اور میں ہی سب سے بڑا مالدار ہوں. اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. حشر کے میدان میں تمام لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مطلب جو ہے 30ویں پارے میں بھی بڑا اچھا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ باپ بیٹے کے بعد جائے گا, کہے گا اے میرے بیٹے میں تجھے پالا پوسا, تیری ہر خواہش میں نے پوری کی, آج ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے, ذرا ایک نیکی دے دے, میرا بیٹا باہر ہے. بیٹا کہے گا اے ابا تم نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے, میں انکار نہیں کر سکتا, مگر میں آج آپ کی بالکل مدد نہیں کر سکتا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا, کوئی کسی کا گناہ وہاں پر کیا ہے نہیں لا دے گا. اور اسی طرح سے آگے بیان فرمایا کہ بیٹا باپ کے پاس, باپ بیٹا, اور اسی طرح سے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو دیکھ کر کے بھاگیں گے, کہیں یہ میرے پاس نیکی نہ مانگنے آئے. اس طرح سے جو ہے وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر کے آخری آیتوں میں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, کہ زمین میں جتنے بھی چرندے پرندے درندے انسان ہیں سب کا ایک وقت ہے, اور سب کا ایک وقت ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے. اس کے بعد سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت کی. سورہ یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا دل قرار دیا, جیسے سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام القرآن قرار دیا. سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کے اندر جو بھی ہے پورا اس میں نچوڑ بیان کیا ہے. اسی طرح سے سورہ یاسین بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, اس میں بہت سی باتیں اس میں بیان فرمائی. اور بیان فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین بنایا, اور زمین مردہ تھی اس کو زندہ کیا, سوکھی تھی, میں آسمان سے پانی برسایا, آسمان سے بارش برسایا, تمہاری زمینیں زندہ ہو گئی, جس سے تمہیں جو ہے کھانے پینے کے مختلف پھل انگور کا ذکر ہوا, کھجور کا ذکر ہوا, مختلف چیزوں کا ذکر ہوا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا, دن کو پیدا کیا, اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو نکالتا ہے, سورج کو نکالتا ہے, چاند کو پیدا کیا, اور اسی طرح سے ستاروں کو پیدا کیا. اور آگے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ شاعر کہا کرتے تھے, ایک شاعر ہے, لوگوں کے پاس جا کر کے لکھ کر لاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں شاعر نہیں ہوں, بلکہ میں تمہارے جیسا ایک انسان اور پھر میں پیغمبر ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بیان سورہ صافات میں بیان فرمایا 4 بڑے بڑے پیغمبروں کا بیان فرمایا. اس میں ایک درخت کا نام, ایک درخت جہنم میں زقوم کا اسے کہا جاتا ہے, وہ درخت کا نام زقوم, جو جہنمیوں کو باقاعدہ کھانے دیا جائے گا. جب وہ کھائیں گے یہاں پر اٹکے گا اگر حلق میں باقاعدہ کانٹے دار زقوم کا درخت میں ہر طرف کانٹے, بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, کھانا چلائیں گے. زقوم خاص قسم کا ایک درخت جہنم جب دیا جائے گا یہاں پر اٹکے گا گنہگاروں کو. جب پینے کے لیے مانگے گا تو پیپ دیا جائے گا, کھولتا ہوا پیپ. جب وہ پیے گا تو اندر کی انتڑیاں خود بخود کیا ہے وہ باہر آئیں گی. جہنم کے عذاب کا ایک چھل اس میں بتایا گیا. اور پھر انسان جہنم میں اپنے انتڑیوں کے پکڑنے وہ نکل کر کے باہر آئیں گی, اور کیا ہے باہر نکلیں گی, انسان پکڑنے کے لیے دوڑے گا. یہ منظر جو ہے جہنمیوں کا کھانے اور پینے کا بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے, بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.